اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ قرآن کریم میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، جیسی زندگی رب چاہتا ہے ویسے گزاریں گے تو نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر من مرضی کریں گے تو پھر گھاٹا ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پہ واضح کیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ایک آدمی کو آپ اگر وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی تربیت نہ کریں، ویسے چھوڑ دیں، تو آپ دیکھیں گے وہ درندہ بن جائے گا، وحشی درندہ۔ اور اگر آپ اس کی تربیت کریں گے تو اس کے ساتھ وہ سنورے گا، لیکن دیکھنے کے اندر یہ آیا ہے کہ کوئی آدمی دنیا کی جتنی تعلیم حاصل کر لے، وہ تعلیم انسان کو اخلاقیات کا درس نہیں دیتی، نہ اخلاقیات کی حدود سے واقف کرتی ہے، اور نہ کوئی مکمل کورس اس کے سامنے رکھتی ہے کہ تیرا اپنی ذات پر کیا حق ہے، دوسروں پر کیا حق ہے۔ جس گھر کے اندر تو پیدا ہوا اس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیرے بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے وہ معاشرہ جس کی ہم اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، اس کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں، اور اب تو اس ملک کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جانور نما انسان جو والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ناکارہ ہو گیا ہے، ہمارے فائدے کا نہیں ہے، جب یہ بیمار ہوگا الٹا اس کے اوپر دوائی لگے گی، پیسے لگیں گے، اب اس سے ہم نے کیا فائدہ اٹھانا ہے، لہذا اس کو کسی اور جگہ چھوڑ آتے ہیں، اولڈ مین ہومز، ان جگہوں پہ چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح سے وہ بزرگوں کو چھوڑ آتے ہیں، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اور پھر وہ سسک کے مر جاتے ہیں، نہیں پتہ کب مرتے ہیں، کب ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہی حال اس ملک کے اندر بھی اب ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ جس آدمی کو اس کا بیٹا چھوڑنے جا رہا ہے اس سے پوچھا جائے نا کہ اس کو کتنی دینی تعلیم دی تھی، کتنا دین سکھایا تھا، کتنی اس کی دینی تربیت کی تھی، کتنا مال لگایا تھا اس کے اوپر، تو وہاں سے جواب صحیح نہیں آئے گا۔ تو یہ جو اولاد ہے ہماری، یہ بھی ہمارا پھل ہے، اور اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے تو ان کی طرف سے مثبت جواب نہیں آئے گا، کیونکہ انسان کے رویے اس کی تربیت کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کے رویوں سے اس کی تربیت بولتی ہے۔ تو آج جو کچھ مغرب میں ہو رہا ہے وہ اس مشرق میں بھی شروع ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے، قرآن کریم کی کبھی اس آیت پہ آتے ہیں نا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو رب کو بھول گئے، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ وہ گھر جس کے اوپر والدین کا قبضہ ہوتا ہے، پھر وہی گھر اس کے لیے اجنبی بن جاتا ہے، اس کا زور ٹوٹتا ہے، اس کی توانائیاں ختم ہوتی ہیں، وہ زوال پذیر ہوتا ہے، تو پھر اس کی حیثیت بھی مٹ جاتی ہے۔ ایسے ایسے گھر ہیں مغرب کے اور اس مشرق کے اندر بھی جہاں کتا تو رکھتے ہیں لیکن والد کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں گائے کو رکھتے ہیں، بیل کو رکھتے ہیں، جانور رکھتے ہیں، لیکن والدین کو رکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے گندے انڈے نکل آتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد کی تربیت کے اندر والدین کا حصہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کے والدین مجوسی، یہودی، نصرانی بناتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آئیڈیل ہوتے ہیں بچے کے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ انسان اگر ہوشیار نہ ہوا، اگر اس نے آنکھیں نہ کھولی تو دنیا کے اندر بھی ذلت دیکھے گا، اور آخرت میں تو ذلت ویسے ہے، آخرت میں تو ویسے ذلت ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مجرموں کو اور اطاعت گزاروں کو برابر کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہیں کون سے حکم لگاتے ہو؟ یہ بھی جنتی وہ بھی جنتی۔ لوگوں کو بتایا گیا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں جو اللہ کا قرآن وہ حقیقتیں بتاتا ہے وہ نہیں بتائی گئی۔ لوگوں کو بتایا گیا تو فلاں سلسلے کے ساتھ شامل ہو جا، جنتی ہے، چاہے کچھ کر چاہے نہ کر، سروردی بن جا، قادری بن جا، چشتی بن جا، چاہے جتنی بدعمالیاں تیرے اندر موجود ہوں اور تو بدعمالیوں کا مرکز ہو، اللہ کے رسول کی وہ حدیثیں، قرآن کی وہ آیتیں، سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، وہ اس کے ذہن سے کھرچ ڈالی جاتی ہیں۔ والدین کا نافرمان کہاں ہوگا، وہ نکال دی جاتی ہیں، اس کو ایک ٹکٹ عطا کیا جاتا ہے، تو ہمارے سلسلے میں آ گیا، جنت جانے ہم جانے۔ یہ تو آگے پتہ چلے گا نا تیرا اپنا حشر کیا ہونا ہے۔ جنت کے ٹکٹ تقسیم ہو رہے ہیں، اور صحابی کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ جنتی ہے، تو صحابہ انتظار کرتے کہ وہ کون سا بندہ جنتی ہے۔ اگر نام لے کر کہا جاتا کہ یہ جنتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا کہ
یہ جنتی ہے، اور وہ جنت کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرتی اور وہ اپنے رسول کو بتاتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتاتے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، یہ جنتی ہے. اس کے اوپر کیسے وحی آ گئی؟ میرے ساتھ مل جائے تو جنتی ہے، چاہے جو کچھ کر، ہم تجھے اوپر سے گزار لیں گے، وہ کوئی بات نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو یہودی عیسائی کرتے ہیں، یہودی عیسائی کرتے ہیں، وہی بات ہے. میرے بھائی اس سورت کی حقیقت کو سمجھو. سورۃ العصر میں اللہ نے قسم کھائی ہے وقت کی، قسم ہے وقت کی، زمانے کی. انسان گھاٹے میں ہے. انسان کس گھاٹے میں ہے؟ اس گھاٹے کے اندر ہے کہ جس گھاٹے کو روپیہ پیسہ مال پورا نہیں کر سکتا، جو خاص طور پر آخرت کا گھاٹا ہے. دنیا میں جیسا وہ گزر جائے، عیاشی کی زندگی گزارے، سونے کا چمچ لے کر پیدا اور سونے کا چمچ منہ میں اور مر جائے، لیکن تو وہ تو ایک کردار تھا، ایک ایکٹر تھا جس نے ایک دنیا کو ڈرامہ سمجھ کے اس کے اندر کردار ادا کیا جیسے دوسرے کرتے ہیں، پھر وہ چلا گیا. اب اس کا ڈرامہ ختم، اس کی کہانی ختم. اب جو حقیقت شروع ہونے والی ہے وہ آگے ہے. اب جس کو اختتام نہیں ہے وہ آگے ہے. اب جس وقت اس کی آنکھ بند ہوئی وہ کام شروع ہو گیا، چاہے اس کو دفن کرو نہ کرو. یہ گھاٹے کا سودا کر کے چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خیر اور شر پہ مطلع کیا تھا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کو بھی پہچان کرنے کے لیے اس کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے اور شر کی پہچان کرنے کے لیے بھی ایک سسٹم رکھا ہے. الہام کیا ہے انسان کے اندر کہ وہ خیر اور شر کو سمجھ جاتا ہے. لیکن یہ شیطان ایک اور چال چلتا ہے. نماز پڑھ لے، صبح کے وقت کہو گے، کہے گا کل سے شروع کروں گا، عشاء سے شروع کروں گا، مغرب سے شروع کروں گا. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے اور حقیقت کے اندر یہ امیدوں کے اوپر اس کو لگایا ہوا ہے اس نے، اور یہ عقیدے کا نقص ہے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے اوپر اس کی قدرت نہیں ہے، موت کے اوپر اس کی قدرت نہیں ہے. زندگی کے اوپر قادر اللہ کی ذات ہے، موت کے اوپر قادر اللہ کی ذات ہے. یہ اس نے تعین کرنا ہے تو نے کب مرنا ہے. وہ تیری مہلت ختم کر چکا ہو، تو کہتا ہے عشاء کو پڑھوں گا، مغرب کو پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، حج کروں تو پڑھوں گا. پہلے اپنے حج کی فکر کر، وہ حج بھی ہوگا جو بے نماز پڑھے گا جا کر. رمضان آیا تو پڑھوں گا. تو یہ خسارے کے سودے ہیں میرے بھائی. ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت کی، سب سے قیمتی ترین جو چیز ہے وہ وقت ہے جو حال ماضی میں بدل رہا ہے اور مستقبل حال میں تبدیل ہو رہا ہے، اور انسان کے ہاتھ سے ریت کی طرح نکل رہا ہے. ہر آنے والا دن اس کی زندگی کو کم کرتا ہے، اس سے مہلت کو چھینتا ہے، اس کو موت کے قریب کرتا ہے، اس کو یوم حساب کے قریب کرتا ہے، اس کو اللہ کے محاسبے کے قریب کرتا ہے. اگر وہ سمجھ گیا اور اس بات پہ مطلع ہو گیا کہ آگے میری زندگی کیسی ہوگی، کیسی شروع ہونی ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا اور پھر اپنا زاد راہ اس نے اکٹھا کر لیا تو فائدے میں رہے گا. لیکن اگر خالی ہاتھ یہاں سے چلا گیا تو پھر وہ بہت بڑے خسارے میں، نقصان میں ہے. کہتے ہیں جی بندہ خالی ہاتھ گیا. خالی ہاتھ آپ کو پتہ ہے کون جاتا ہے؟ خالی ہاتھ وہ جاتا ہے جس کے ساتھ اعمال نہیں جاتے. خالی ہاتھ وہ نہیں جاتا کہ جس کو بندے کو کہو کہ جی خالی ہاتھ گیا، اس کے ساتھ دولت نہیں گئی، اس کے ساتھ فلاں نہیں گیا، اس کے ساتھ فلاں چیز نہیں.
خالی ہاتھ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ اعمال نہیں ہیں، اعمال صالحہ نہیں ہیں، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو انتہائی کم ہیں، محدود ہیں، بہت تھوڑی ہیں جو اس کو کفایت نہیں کریں گی، وہ خالی ہاتھ ہے۔ اور جو غربت کی زندگی گزار کر چلا گیا لیکن اللہ کے لیے بہت کچھ کر گیا، بہت کچھ کمایا، آخرت بنا گیا، وہ خالی ہاتھ نہیں ہے، وہ بہت امیر آدمی ہے، وہ بہت کچھ لے کر یہاں سے چلا گیا۔ اس نے وقت سے فائدہ اٹھایا، اس نے موقعوں سے فائدہ اٹھایا، پھر اس کے بعد اس کی جو زندگی ہے اس کے اندر دکھ نہیں ہوگا، اس کے اندر تکلیف نہیں ہوگی، اس کے اندر مشقت پریشانی نہیں ہوگی، پھر وہ زندگی ہے جو مانگے گا، جو چاہے کر رب اس کو دے گا۔ یہ خالی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی قسم، یہ امیر آدمی ہے، اس نے بہت کچھ کما لیا۔ دنیا جاتی ہے باہر، دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ کماتے ہیں، کس لیے؟ دنیا بن جائے، دنیا بن جائے۔ اکثر نیٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں یہ جی فلاں ملک کے اندر تھا، فلاں جگہ سے گرا ہے، فوت ہو گیا ہے، کوئی اس کا اتا پتہ ہو تو لوگوں کو بتا دو۔ اب پیچھے سے پتہ چلتا ہے یہ 15 سال سے ہے، 20 سال سے ہے، 13 سال سے ہے، 30 سال سے ہے، اب اس کا اتا پتہ معلوم نہیں ہے۔ اب وہ کس لیے جاتا ہے؟ دنیا کو کمائے، اور دنیا کماتا ہے۔ اگر وہ کچھ کما کے لے آیا تو کہتے ہیں دنیا میں کامیاب آدمی ہے، اس نے اپنا ایک معیار بنا لیا، معیار زندگی قائم کر لی۔ لیکن اگر خالی ہاتھ آ گیا، گیا کسی مقصد کے لیے تھا، خالی ہاتھ آ گیا، تو اس معاشرے کے اندر مرتے دم تک اس کو ناکام ترین آدمی شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر یہ لیبل ہوتا ہے فلاں جگہ گیا تھا، خالی ہاتھ گیا، خالی ہاتھ آ گیا، نکما، نکٹو، ناکارہ قسم کا بندہ۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کے مشن کے لیے گیا پھر ناکام ہو گیا، اور معاشرے کا وہ برا آدمی ہوتا ہے، اچھا آدمی شمار نہیں کیا جاتا۔ کون سے؟ حریص معاشرے کا۔ اور جو آدمی اس دنیا میں آئے اور یہاں سے آخرت کما کر چلا جائے، وہ خالی ہاتھ گیا؟ وہ خالی ہاتھ نہیں گیا، اس نے بہت کچھ کما لیا، اس نے وہ کچھ کما لیا جو کمانا اس کے اوپر لازم بھی تھا اور اس کے فائدے میں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وقت کی، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، جو وقت ابھی آپ کا پتہ نہیں کتنا باقی ہے، 2 دن باقی ہیں، 2 گھنٹے باقی ہیں، 2 سانسیں باقی ہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جو آدمی اس وقت کو، تھوڑے سے وقت کو قطرے کو مفید بنا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے، اور جس نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ بندہ ناکام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس وقت کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ زندگی برف کا ایک بلاک ہے، وہ گھل رہی ہے، اور جو اس کو استعمال کرنے والا ہے، جو بیچنے والا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو روک نہیں سکتا کہ یہ رک جائے، یہ بہنا ختم ہو جائے، اس کی موت ختم ہو جائے، اس کا فنا ہونا ختم ہو جائے۔ زندگی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے گا، پھر دوسری زندگی ہے، دوسری زندگی، وہ حقیقی زندگی ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ حقیقی زندگی ہے، اصل زندگی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، اس کو بنائے، اس کو بنائے، اور آخرت کے لیے اکٹھا کرے جو کچھ کرنا ہے۔ اگر یہ ناکام جاتا ہے میرے بھائی، بہت بڑی ناکامی ہے، دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ فرمایا یہ آدمی گھاٹے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ابتداءً کیا کہا کہ آدمی کو اگر کوئی تربیت نہ دی جائے، وہ پیدا ہو جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ گھاٹے میں ہے، ناکارہ ہے، جانور کی طرح ہے، وحشی درندہ بنتا ہے۔ آپ یہ جنگوں کے اندر بھیجتے ہیں جن کو عام لوگ یورپ کے حرامزادے کہتے ہیں، وہ
جن کے باپوں کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو بھرتی کرتے ہیں، پھر ان کی ایک فوج بناتے ہیں، پھر ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کو کرائے کے سمجھیں قاتل فوج تیار کرتے ہیں، پھر ملکوں میں ان کو بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے۔ وہ ریگولر آرمی نہیں ہوتی، وہ کرائے کے قاتل ہوتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے اتنے ٹائم رہو گے تمہاری نیشنلٹی ختم ہو چکی ہے، وہ مل جائے گی، اتنے ٹائم رہو گے تو ان کو اتنا مال مل جائے گا، اتنے ٹائم رہو گے تمہیں یہ سہولت ہوگی، تمہیں ریگولر کر دیں گے۔ وہ آتے ہیں، جب لڑتے ہیں ان کے لڑنے کا انداز آپ نے دیکھا ہے، بالکل درندے۔ افغانستان کے اندر آیا یہ بلیک واٹر والے، انہوں نے بچوں کے کانوں سے وہ جو کمٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے زیورات ہوتے ہیں، اتارے نہیں، ان کے کان کاٹ دیے۔ عورتوں کے کانوں سے اتارے نہیں، ان کے کان کاٹ دیے۔ تو یہ درندگی، وحشت، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس کو یہ نہیں پتا باپ کون ہے، ماں بھی چھوڑ گئی کہیں، گلی کے اوپر کتے کی طرح پلتا ہے، بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد یہ جوان ہو جاتا ہے، شکل و صورت اس کی بھی بندوں کی طرح ہوتی ہے، سارے خصائل جانوروں جیسے ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو عادتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سر پہ فیر مار دیتے ہیں۔ عراق کے واقعات انہوں نے دکھائے ہیں، بوڑھا آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، خامخواہ گھومتا گھومتا گیا اس کے سر کے اوپر فیر مار گیا۔ کیوں مارا؟ اندر درندگی ہے، وحشت ہے، تربیت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ آدم کی اولاد ہے، حضرت آدم کی، جس طرح سے ہم انسان ہیں ویسے انسان ہیں، لیکن تربیت نہیں ہے۔ تو جب تربیت نہیں ہوگی تو انسان درندہ بنے گا، وحشی بنے گا، حقوق انسانوں کے بھی پامال کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا بھی خیال نہیں کرے گا۔ نہ حقوق اللہ کا پتہ ہوگا، نہ حقوق العباد کا پتہ ہوگا۔ تو 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں مقرر کی ہیں، 4 شرطیں، کہ ایک انسان اس دنیا سے بچ سکتا ہے، نکل سکتا ہے، آخرت میں اس کی کامیابی ہو سکتی ہے اگر وہ 4 شرطیں اپنے اندر پیدا کر لے، 4 صفتیں پیدا کر لے، اور ان میں سے ایک بھی کم ہوگی تو نقصان ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ بندہ جو ایمان لاتا ہے۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور وہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کے اوپر وہ اس کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ وقت تھوڑا ہے۔ ایمان کے بارے میں ویسا ایمان جیسا اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگوں ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہیں جس وقت یہ آیت اتر رہی ہے سورہ بقرہ کی۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ کافر ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے تم لوگ ایمان لائے۔ کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر؟ صحابہ کرام تھے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تحقیق تب کامیاب ہے۔ اللہ کو کیسے مانے؟ ویسے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا اور صحابہ نے مانا۔ مانتے تو پہلے بھی تھے، مانتے تو پہلے بھی تھے کہ اللہ ہے۔ مشرکین مکہ سے تھے، اکثریت بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اللہ کا نام کا پتہ تھا، اللہ کی ذات کا علم تھا، لیکن وہ تعارف درست نہیں تھا، وہ ایمان درست نہیں تھا۔ رسول پر ایمان، ویسا ایمان جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنا صحیح تعارف کرایا، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں یہاں پہ، اور اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ کیوں شروع کیا۔ اسی طرح سے کتابوں پر ایمان، ان کے اترنے کا مقصد کیا ہے، فرشتوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، مر کے جی اٹھنے پر ایمان،
یہ تقدیر کیا ہے، اور مر کے انسان اٹھے گا تو کیا ہوگا، پھر اٹھتا بھی ہے یا بندہ فنا ہو جاتا ہے، یہ ایمان کو صحیح کرنا ہے۔ یہ 6 ایمانیات ہیں اور ان میں بیڑا غرق ہے۔ توحید وہ ہے جو شرک سے آلودہ ہے، اٹی ہوئی ہے، صرف کلمے کے الفاظ کے اندر توحید ہے، عملی طور پر شرک کے اندر اٹے ہوئے لوگ، بدعت کے اندر غرق لوگ، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو پامال کرنے والے لوگ۔ کیوں؟ صحیح تعریف نہیں بتائی جاتی، صحیح تعین نہیں کیا جاتا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح کی 2 شرطیں ہیں، وہ میں نے بتائی ہیں، خالص اللہ کے لیے رسول کے طریقے کے مطابق، اور دوسرا مفسرین نے ایک اور چیز بھی لکھی ہے، وہ عمل بچ جائے، اس کو کوئی برائی کھا نہ جائے، وہ بچ جائے، آخرت کے اندر بچا ہوا ہو، بندہ جس وقت مرا اس کا وہ عمل ضائع نہیں ہوا تھا، بچا ہوا تھا، وہ پھر اس کی نیکیوں کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استعمال کریں گے۔ دوسرا یہ کہ بچا ہوا تھا لیکن قیامت کے دن اس نے ایسا جرم کیا کہ اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں چھین کر اس کو دے دو، ان اعمال کو جو یہ بچا کے لایا ہے، جو نیکیوں کے پہاڑ ہیں، وہ اس سے چھین لو، اس بندے کو دے دو جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، جس کو قتل کیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، زبان سے نقصان پہنچایا ہے، اس کی عزت کا نقصان کیا، اس کا خون بہایا۔ یہ اس طرح سے جو عمل بچ جاتا ہے وہ صالح ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تواصی بالحق کرتا ہے، حق بتاتا ہے، حق قبول کرتا ہے۔ گنگا شیطان نہیں ہے، حق بات کرتا ہے اور اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے، اور اگر حق اس کو کوئی کہتا ہے کہ تیرے اندر غلطی ہے پھر اپنی اصلاح بھی کرتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر مصیبتیں آتی ہیں صبر کرتا ہے، نیکی کے اوپر جمع ہوا ہے اور برائی سے دور ہے، باوجود قدرت کے برائی نہیں کرتا۔ یہ 4 صفتیں اس کے اندر ہوں گی، یہ بچے گا ورنہ مارا جائے گا، یہ بچے گا ورنہ مارا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے بچانا ہے، آخرت کی پکڑ سے بچانا ہے، آخرت کے عذاب سے بچانا ہے، یہ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وما علی البلاغ۔